نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و ثنا سننے والے تمام احباب، مریدین، منتسدین اور مستفیدین سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں، آج کافی عرصہ کے بعد آپ احباب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ بزرگوں کی دعا، نگاہ اور حکم کے مطابق اپنا یہ پروگرام ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب عزیز وقار، جیسے کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، تو رمضان کی برکت اور فضیلت کے اعتبار سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد ہم اپنے مضمون کی طرف چل پڑیں گے۔ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے تمام مہینوں میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ رمضان المبارک میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ، روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہوتی، یعنی کہ ان میں ریاکاری کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن رمضان کے جو روزے ہیں اس میں ریاکاری کا کسی قسم کا عمل نہیں ہوتا۔ احباب وقار، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، جو شخص بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ احباب وقار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں کو، یعنی کہ روزے داروں کو، اللہ پاک نے 5 تحفوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ پاک نے 5 تحفوں کے ساتھ رمضان المبارک کے جو روزے دار ہیں ان کو نوازا ہے۔ تو سب سے پہلا جو تحفہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں کو عطا کیا کہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جو رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اس میں جو شخص شدت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا انتظار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں کے لیے دوسرا تحفہ ایسے ہے کہ شام کے وقت جو روزے دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے، روزے دار جس شخص نے روزہ رکھا ہو، اس شخص کے منہ سے جو مہک آتی ہے، اللہ پاک کو وہ مہک کستوری اور خوبصورت خوشبوؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جو روزے دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے، اللہ پاک کو وہ مہک کستوری اور دوسری جو مشہور خوشبو ہیں ان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور تیسرا تحفہ، رمضان المبارک میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے جو تیسرا تحفہ ہے کہ اللہ پاک کے نوری فرشتے جو شخص روزہ رکھتا ہے دن رات اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے نوری فرشتے، جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ پاک کے نوری فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا تحفہ، اللہ پاک اپنی جنت کو حکم دے دیتا ہے۔ اللہ پاک جنت کو حکم دے دیتا ہے کہ اے میری جنت وسیع ہو جا، اپنے تمام دروازے کھول دے، میرا روزے دار، میرا پابند بندہ روزے رکھ کر، رمضان کے مکمل روزے گزار کر جلد ہی تیری طرف آنے لگا ہے، تو اس کے لیے مزید مزین ہو جا، مزید خوبصورت ہو جا۔ تو اللہ پاک یہ 4 تحفے رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اور 5واں تحفہ، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جس شخص نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے ہوں، جو شخص رمضان المبارک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنی جنت کو فرماتا ہے کہ اپنے تمام دروازوں کو کھول دے اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔
یہ اللہ پاک روزے داروں کے لیے یہ نعمت رکھتا ہے۔ اللہ پاک جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اس شخص کے لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے پاک مہینے میں شیطان کو جکڑ دیتا ہے، شیطان کو سلاخوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ہتھکڑیاں جکڑ دی جاتی ہیں، اور کوئی شخص اللہ پاک جب سوال کرے گا کہ تم نے رمضان کے روزے آیا کیوں نہیں رکھے، تو کئی شخص یہ عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ اے ہمارے رب اس وقت شیطان ہمیں ورگلا رہا تھا، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ شیطان کو تو ہم نے جکڑ دیا تھا، شیطان کو تو ہم نے جکڑ دیا تھا، تو تم کس وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر شریف پر چڑھے، جب آپ نے اپنا پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین۔ تو جب صحابہ نے یہ عمل دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے ہمارے آقا، یہ آج ہم نے آپ کا ایک منفرد عمل دیکھا ہے کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تب بھی فرمایا آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے نام سن کر آپ پر درود و سلام نہ پڑے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضور نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کا بڑھاپا پایا اور بڑھاپا پانے کے باوجود وہ ان کی خدمت نہ کر سکا تو اس سے بڑا بدقسمت اور بدقسمت شخص کوئی نہیں، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تو احباب ذی وقار، رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں مسجد میں ہم باجماعت نماز ادا کریں اور روزے کو اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی چپلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو احباب ذی وقار، گزارش یہی ہے کہ ہمارے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اس مبارک مہینے میں اللہ پاک انسان کی بخشش کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص بھی سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، اب ہم اپنے اصل مضمون کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، تو چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اب جو سوچ رہے ہیں، اس وقت جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ خان واپس نہیں آئے گا، ان کو جواب یہی ہے، ابھی ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے، پھر امریکہ سے سائفر آئے گا، خان کو جیل سے نکالو اور الیکشن کروائیں، الیکشن کے بعد دیکھو کہ خان کس طرح واپس آتا ہے۔ کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک جغرافیہ خطے کو تدبیر سے حاصل کر لینا پہلا زینہ ہے۔ یہ بذات خود کوئی ادنا یا چھوٹی بات نہیں، مگر اس تحفے کو عام لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا اصل کام ہے۔ انتہائی سادہ الفاظ میں معاشرے کی ناہمواریوں کو بتدریج دور کرنا، لوگوں کو معاشرتی اور مذہبی انصاف مہیا کرنا اصل آزادی کے اہم مقاصد ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے آزادی کو کس طرح استعمال کیا یا کس طرح استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے جز پر بات کرنا باعث تکلیف و آزار ہے اور کافی حد تک شرمندگی کا باعث ہے۔ ہر صاحب علم بندہ یہ بات جانتا ہے
کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے کیا مقاصد تھے۔ یہ بیان کرنا تمام یا محض چند مقاصد بھی حاصل کر لینا مکمل ناکامی کیسے ظہور پذیر ہوئی۔ مشکل سے مشکل تر بات آہستہ آہستہ غیر جذباتی طریقے سے بحث کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے صرف میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقدر طبقہ آزادی کے ثمرات اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا مکمل طور پر ناممکن ہو چکا ہے۔ مکمل طور پر اس بالائی طبقہ کا ہمارے ملک سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، مگر ہماری تنزلی کے جبر نے اس مخصوص طبقے کو کروڑوں لوگوں کی قسمت کا مقدر کا مالک بنا دیا ہے۔ نتیجہ آپ احباب کے سامنے ہے، نتیجہ اس وقت ہم سب کے سامنے واضح ہے۔ پستی کا ایک سفر ہے جو کسی قیمت پر رک ہی نہیں رہا، ویسے اس کو کوئی روکنا بھی نہیں چاہتا۔ لوگوں کی پستی میں ہی اس طبقے کی بقا ہے۔ اپنے ملک کے حالات کو تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں، آپ کو ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گلی، ہر محلے میں طاقتور عناصر کی مادر پدری آزادی کے ناجائز ثمرات بہیمہ نظر آئیں گے۔ ساتھ ساتھ عام آدمی کی مشکلات، مجبوری، بے بسی، بے حسی، مہروی بھی صاف اور براہنہ حالت سے استادہ دکھائی دے گی۔ پاکستان بنتے ہی جعلی کلموں پر جو لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک قائم ہے۔ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے دیگر صوبوں کے بورڈ آف ریونیو کے دفاتر کے چکر لگا کر دیکھیں، آج بھی یعنی 2024 میں بھی لوگ متروکہ جائیداد کے مقدمے بازی میں مصروف نظر آئیں گے۔ جنہوں نے ناجائز کلموں کے ذریعے اپنی جائیداد اور لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، وہ تو کب کے فیضیاب ہو کر ارب پتی بن چکے ہیں، مگر کمزور لوگ آج بھی کسی دفتر کے اہلکار کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنا حق ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صالح محمد لائل پور کا ایک شخص ہے اور لائل پور کی جلا کالونی میں وہ رہتا تھا، خداداد صلاحیتوں سے مالا مال، مگر دنیاوی تعلیم مالی استطاعت ہونے کی وجہ سے نہ حاصل کر سکا اور اس معاملے میں وہ پیچھے رہ گیا، لیکن بلا کا مصور تھا۔ وہ شخص صالح محمد بلا کا مصور تھا۔ یہ فن اس نے پرانے اساتذہ کی بنائی ہوئی تصویر دیکھ دیکھ کر سیکھ لیا تھا۔ پینسل سے بنائی ہوئی تصویر میں اتنی جان تھی کہ کوئی دیکھ کر یہی کہہ سکتا تھا کہ ابھی یہ تصویر بول پڑے گی۔ اس تصویر میں اتنی پختگی، اتنی جان ہوا کرتی تھی کہ لوگ یہ بات دیکھتے، اس تصویر کو دیکھ کر لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ ابھی یہ تصویر ہم سے بات کرنا شروع کر دے گی۔ اور مصوری کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں اور اس کے علاوہ کوئی ساز بھی اس کو دے دیں، وہ ساز اور موسیقی میں اتنا ماہر تھا، وہ تقریباً ہر ساز ماہرانہ طریقے سے بجا لیتا تھا۔ بینجوں پر اتنا عبور حاصل ہو چکا تھا کہ لوگ دور دور سے صرف اس کی بینجو سننے کے لیے آتے تھے، اور وہ شخص لاہور آ کر خواجہ خورشید انور بابا نظامی جیسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور عملاً وہ ان کا ملازم بن چکا تھا، لیکن ایک ایک راگ سیکھنے کے لیے وہ خان صاحبان کی مہینوں محنت کرتا رہتا تھا، مہینوں ان کی خدمت کرتا رہتا تھا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے 4-5 سال میں وہ موسیقی کے فن پر بھی عبور حاصل کر چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شطرنج کھیلنے کا بھی بہترین کھلاڑی تھا۔ وہ خود بھی ملکی سطح کا ایک شطرنج کا ایک چیمپئن تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی ملکی چیمپئن رہا ہے۔ باپ کی طرح بیٹا بھی بے روزگاری کے جہنم میں سانس لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔